اسٹیج کے اوپر تشریف فرما۔ مولانا اطہر علی صاحب سوریا پیٹ کی، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے۔ ہم سب کے بڑے تھے، پورے علاقے میں حضرت والا ہی کی وجہ سے صحیح عقیدہ زندہ ہوا، اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت نے آخری عمر تک دین کی خدمت کی ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے علاقے کے۔ حضرت کے صاحبزادے بھی یہاں پر موجود ہیں، مولانا اطہر علی صاحب اور ایسے ہی سید صاحب۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ماں بہنوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اس وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اس محفل حمد و ثنا میں شرکت کیے ہوئے ہمارے بزرگوں کا مختصر نہیں بلکہ مفصل اور بہت اطمینان کے ساتھ آپ نے تعارف سماعت فرمایا ہے، اور آج کی ہماری یہ جو محفل ہے، یہ محفل حمد و ثنا اور پھر ساتھ نعتیہ مشاعرہ، نعتیہ کلام، اس عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی آج کی محفل میں اور جو ایک عنوان رکھا گیا ہے، اصلاح معاشرہ۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں اور سنتے ہوئے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو اشعار کے انداز میں سننے کے واسطے، اور ساتھ ساتھ نبی رحمت
رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین، سید الآخرین، شافع محشر، ساقی کوثر، سرور کون و مکان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو نعتیں اور جو کلام پیش کیا جائے گا، اس کو بھی سننے کے واسطے، اور میں یہ پورے یقین کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، اس میں ہر جمع ہونے والا اللہ کا بندہ جو اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لے کر، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں لا کر اور حب نبی اپنے دل میں پیدا کر کے یہاں آنے کی کوشش کی ہے اور جمع ہوئے ہیں۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی تقریر کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی نظریں اور آپ کا دل، آپ کا دماغ اس وقت ان حضرات کو دیکھنے کے لیے بیتاب، بے چین، بے قرار ہے، جو اس وقت اشعار کی شکل و صورت میں جو اللہ کی حمد کو پیش کریں گے، اور اشعار کی شکل و صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی عظمتوں کو بیان کریں گے۔ یہ سب سننے کے واسطے آپ بہت بے چین ہیں۔ میں اس سے پہلے حمد و نعت، حمد و ثنا سننے سے پہلے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، جو معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، برائیاں اتنی ہیں جس کو گنا نہیں جا سکتا، جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، عورتوں میں، مردوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، مسلم بستیوں میں، مسلم گھرانوں میں، ہر جگہ بے حیائی آج عروج پر ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہر طریقے سے عروج پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی آج جان بوجھ کر ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والے، آپ کے مبارک طور طریقوں کو چھوڑنے والے، وہ یہود نصارہ نہیں، کافر اور مشرک نہیں، مسلمان کہلانے والا، جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوا، جس کی پیدائش پر، جس کے سیدھے کان میں اذان کے کلمات پڑھے گئے، جس کی پیدائش پر، جس کے بائیں کان میں اقامت پڑھی گئی، آج یہ امتی کہلانے والا، عشق نبی کا دم بھرنے والا، عاشق نبی کا نعرہ لگانے والا، آج اس کی جوانی پر ایک نظر ڈالیں، اس کی جوانی میں وہ ساری کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو یہودیوں کی، نصرانیوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی جتنی تہذیب ہے، آج مسلمان کہلانے والا یہود نصارہ کی تہذیب کا شیدائی بنا ہوا ہے۔ آج امتی کہلانے والا یہود نصارہ کے آئیڈیل کا آج شکار بن چکا ہے۔ اور پھر آج جو ہم آئے ہیں، آج ایک سلسلہ مشاعروں کا چل رہا ہے، نعتیہ مشاعرہ ہے، اردو ادب کے مشاعرے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، صبح سویرے تک، صبح صادق تک مشاعرے چلتے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے عزیز دوستو، شعر و شاعری سننا یہ کمال نہیں ہے، اشعار کو سن کر اشعار پڑھنے والے کو داد دینا یہ کمال نہیں ہے۔ داد تو دی جائے گی، یہ الگ شکل ہے، لیکن جس طریقے سے تقریر میں ایک معاشرے کی اصلاح سے متعلق جو باتیں کہی جاتی ہیں، تقریروں میں جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے، تقریروں میں اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو بیان کیا جاتا ہے، کوئی مقرر تقریر میں بیان کرتا ہے، ان چیزوں کو ایک شاعر اشعار کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ایک تقریر کرنے والا تقریر کے انداز میں پیش کرتا ہے،
ایک شاعر اس کو اشعار کی شکل میں پیش کرتا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے اشعار سنے جائیں یا تقریر سنی جائے، اس سے ہم کو حاصل کیا ہو رہا ہے اور عمل کتنا ہو رہا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں حمد و ثنا کی محفلیں ہوں، مشاعرے ہوں، آج ہم بڑے سے بڑے شعراء کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر داد دیتے ہیں، اور داد دینے میں ہماری آوازیں بڑی بلند ہوتی ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر داد دیتے ہیں۔ ایک نظر اپنی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھو، ایک شاعر اللہ کے نبی کی شان میں جو شان کو بیان کیا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو بیان کیا ہے۔ میں واقعہ سناتا ہوں مختصر انداز میں۔ اللہ رب العزت کو ہمارے نبی کی ایک ایک سنت، ہمارے نبی کی ایک ایک ادا، ہمارے نبی کا ایک ایک طریقہ اتنا پسند تھا، اتنا پسند ہے، اتنا محبوب تھا، اتنا محبوب ہے، اللہ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، کسریٰ جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم ملک گزرا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم مجوسی بادشاہ گزرا ہے، جس کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اس ملک کے ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اس کسریٰ کی طاقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کسریٰ کی طاقت کو اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان فرمایا، آج جو کسریٰ ہے یہ اس طرح کا کسریٰ قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ آج یہ جو سپر پاور طاقت ہے، اس سے بڑی سپر پاور طاقت خدا کی قسم قیامت تک پیدا نہیں ہوگی۔ آج کی جو سپر پاور طاقت ہے، آج کی سپر پاور طاقت کو اگر ہم کسی ایک پانی کے خطرے میں اگر بہانا چاہتے ہیں، ایک پانی کا خطرہ اس کے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر بار بار یہ کہوں گا، اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں وہ طاقت رکھے ہیں، ایک ایک سنت میں وہ وزن رکھے ہیں۔ ایک سنت کی طاقت، ایک سنت کا وزن اگر ناپنا چاہتے ہو، ایک سنت کے وزن کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، کسریٰ کا دسترخوان ہے، وہ کسریٰ کا دسترخوان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت کا دسترخوان ہے۔ جس بڑے طاقت والے دسترخوان پر دو صحابہ جن کے جسموں پر جو کپڑے ہیں، جن کے جسموں پر جو جبے ہیں، پھٹے پرانے جبے ہیں، جن کے جبوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، جن کے سروں کے اوپر جو پگڑی ہے، ان پگڑیوں کے اوپر دھول چڑھی ہوئی ہے، جن کے مبارک چہروں پر جو داڑھی ہے، ان داڑھی کے بالوں پر دھول چڑھی ہوئی ہے، جن کے ہاتھوں میں جو تلوار ہے، وہ تلوار مونڈ تلوار ہے، زنگ آلود تلوار ہے، جس زنگ آلود تلوار کو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کی چندیوں سے، کپڑوں کے چیتڑوں سے جس کو لپٹ رہے تھے، کسریٰ کے اسلحہ کے ذخیرے کے داروغہ نے، کسریٰ کے اسلحہ کے ذخیرے کے دربار نے ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا، افسوس ہے تیرے جسم کی طاقت پر، افسوس ہے تیرے زنگ آلود تلوار پر، افسوس ہے زنگ آلود تلوار کو لے کر، منڈ تلوار کو لے کر، ایسی تلوار جس تلوار پر چیتڑے چندیاں لپٹی ہوئی ہیں، ایسی نکمی، ایسی منڈ تلوار، ایسی زنگ آلود کمزور تلوار کو لے کر دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ملک، دنیا کا سب سے بڑا عظیم طاقت رکھنے والا ملک، وہ ملک کسریٰ ہے۔ اس ملک کسریٰ کو ایک زنگ آلود تلوار کے ذریعے سے تم فتح کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ داروغہ نے کہا، شرم نہیں آتی؟ تمہارے جسم ہلکے پھلکے، تمہارے جسم لار ہے، تمہارے جسم کے جبوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، تمہارے چپل پر ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، تم اتنے نادان ہیں، تم اتنے کمزور ہیں، تم اتنے نہتے ہیں، اس کے باوجود آج تم ٹکرانے کے واسطے آئے ہو۔ کسریٰ کی سرزمین پر ہے، یہ کسریٰ کے ایوان کے سامنے، کسریٰ کے محل کے سامنے ہے، اور اللہ کے نبی نے خود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ کسریٰ ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی عظیم طاقت ہے، اس سے بڑی طاقت، اس سے بڑا کسریٰ، اس سے بڑا سپر پاور ملک، اس سے بڑی سپر پاور طاقت قیامت کی صبح تک پیدا نہیں ہوگی۔ جس سپر پاوری
بڑی کی گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اللہ کے نبی نے جس کی طاقت کو بیان فرمایا ہے، ایسے ملک کے سامنے دو نوجوان صحابہ ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی ہے ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی کے دو جیالے ہیں، کسریٰ کے محل کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اسلحہ کے ذخیرے کے داروغہ نے، اسلحہ کے ذخیرے کے دربان نے، اس کے واچمین نے کہا ہے تم یہ ہلکی پھلکی زنگ آلود تلواروں کو لے کر، پیبند لگے ہوئے جبوں کو پہن کر، دھول چڑھی ہوئی یہ پرانی پھٹی پگڑیوں کو سروں پر ڈال کر، ببول کے کانٹے لگے ہوئے چپل کو پہن کر تم اس کسریٰ کو، اس ملک کو فتح کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس داروغہ کے، اس واچمین کے الفاظ کو سن کر یہ کہا ہے، اے دنیا کے نادان، اے ظالم، تیرے اسلحہ کے ذخیرے میں کوئی ایک ایسی ڈھال ہے جس کو لے کر آ، میرے ایک وار کو روک کر بتا، میرے ایک وار کو روک کر بتا، میری جسم کی ظاہری کمزوری کو مت دیکھ، میری تلوار کے زنگ کو مت دیکھ، میری تلوار پر چندیاں چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، اس پر نظر مت ڈال، تجھ کو زعم ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کا، آج میں تجھ کو چیلنج کرتا ہوں، میری طرف سے تجھ کو تحدی ہے، تیرے اسلحہ کے ذخیرے میں جو ڈھال ہے، مضبوط ترین ڈھال، اس کو میرے سامنے لا، ایک وار کروں گا، تیری ڈھال اس کو روک کر بتائے۔ یہ چیلنج ہوا کس کی طرف سے؟ جس کو حقیر سمجھا گیا، جس کو حقیر، نکما، کمزور جس کو سمجھا گیا، ان کی طرف سے ایک للکار ہے، ایک زبردست پکار ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں میں یہ بات اتارنا چاہتا، ڈالنا چاہتا ہوں، یہ للکار صرف اس زمانے تک محدود نہیں ہے، یہ للکار صرف ایک دربان سے نہیں ہے، ایک دربان کو للکارنا، ایک سپر پاور طاقت کو للکارنا، اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی سپر پاوری کو للکارنے کے برابر ہے۔ ایک دربان کو للکارنا، ایک ملک کو للکارنا، ایک سپر پاور ملک کے بادشاہ کو للکارنا، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی سپر پاوری کو، سپر پاوری کے مالکوں کو، سپر پاور ملک کو، سپر پاور ملک کے خداؤں کو، سپر پاور ملک کے بادشاہوں کو للکارنے کے برابر ہے۔ انہوں نے اپنے ذات سے نہیں پکارا، اللہ کی قسم اللہ کے کلام کی طاقت کے بلبوتے پر للکارا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی طاقت پر للکارا ہے۔ اپنی تلوار کی طاقت پر نہیں للکارا، اپنی جسمانی طاقت کے بلبوتے پر نہیں للکارا، ان کا جسم تو ہوا میں اڑنے کے برابر تھا، ان کی زنگ آلود تلوار تھی، جس تلوار پر چیتڑے نہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں اس واقعے سے اس واقعے کو سنانا چاہتا ہوں۔ اسی موقع پر واقعہ لمبا ہے، مختصر کرتا ہوں۔ وہاں بادشاہ کی طرف سے کھانے کا انتظام ہوا، دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان پر اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان اور لوگوں کے ساتھ اس بات کو آپ حضرات غور سے سنیں، نوجوان غور سے سنیں، میری ماں تم بھی سنیں، میری بہنوں تم بھی سنیں۔ اللہ کی نبی کی سنتوں کو پامال کرنے والے صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ بے حیا ہونے والا صرف مرد نہیں ہے، بے حیا ہونے والی مردوں سے زیادہ عورتوں میں آج کل کی نوجوان لڑکیاں، نوجوان دوشیزائیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پامال کرنے والی ازواج مطہرات ہماری نبی کی، وہ ہماری ماں ہے، ہمارے ماؤں کی تہذیب کو پامال کرنے والی، اللہ کے نبی کے طریقوں کو غارت کرنے والی صرف مرد نہیں ہے۔ اے ماں تم بھی ہے، اے بہن تم بھی ہے، میرے عزیز دوستو تم بھی ہے۔ آج اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے، اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے، نہیں معلوم کہ اللہ کا عذاب کب اترے گا۔ آج صبح صادق سے لے کر نیند سے بیدار ہونے کے بعد سے لے کر سوئے رات تک، کسی کی رات کے 1 بجے، کسی کی رات کے 2 بجے ہوتی ہے، رات کے 2 بجے تک اللہ کی نافرمانی میں آج مرد بھی مبتلا ہے اور
ٹی وی کے پردے، ٹی وی کے اسکرین، اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کہوں گا یہود اور اللہ کے کلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے دشمن، اللہ کے نبی کی مبارک طور طریقوں کے دشمن، اللہ کے نبی کی مبارک طریقوں کے دشمن، آج جنہوں نے اپنے منصوبے میں کامیابی حاصل کی ہے، وہ منصوبہ یہ ہے، آج ہماری ہاتھ کی ہتھیلی میں، ہماری ہاتھ کی مٹھی میں ایک سیل فون ہے، ایک سیل فون کے اندر پوری دنیا کی گندگیاں، پوری دنیا کی بے حیائیاں، پوری دنیا کا ننگا پن، پوری دنیا کی عریانیت، پوری دنیا کی عیاشی، پوری دنیا کی فحاشی، ہر طریقے کی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی، ایک پلاسٹک کے ڈبے میں جس کو ہم سیل فون کہتے ہیں، آج اس کے اندر پوری برائیاں ہیں، جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کو اسلام سے دور کرنے کے ان کے منصوبے تھے۔ آج نوجوان اسلام سے دور ہو گیا، نوجوان بہنیں، نوجوان بیٹیاں اسلام سے دور ہو گئی، اسلام سے دور ہو گئی، غیروں کے ساتھ، چماروں کے ساتھ، میسروں کے ساتھ۔ آج ایک نوجوان مسلمان ہے رنڈیوں کے ساتھ، رقاصاؤں کے ساتھ، سبت چرانے والوں کے ساتھ، مندروں میں گھنٹا بجانے والیوں کے ساتھ آج ناجائز تعلقات رکھ کے ایمان کو برباد کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ امت کی بیٹیاں، امت کی نوجوان بیٹیاں، اللہ کے نبی کا نام لینے والی، اللہ کا نام لینے والی، آج اس سیل فونوں کے ذریعے سے اپنی حیات کو برباد کری ہے، اپنا منہ کالا کر کے اپنے ماں باپ کے منہ کو بھی کالا کی ہے۔ ایک بیٹی کا منہ کالا ہونے پر کسی کی ماں کی یہ جرت نہیں ہے اپنے افراد خاندان کے سامنے اپنا چہرہ بتا سکے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستوں، اللہ ہمارے نبی سے، ہمارے نبی کی مبارک اداؤں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ایک سنت اللہ کی نبی کی اگر پامال ہوتی ہے، ایک سنت کے چھوڑے جانے پر، اللہ کی نبی کی ایک مبارک ادا کے چھوڑے جانے پر اگر پورا ملک کے معصوم بچے، ملک کے معصوم بچیاں، ملک کے معصوم لوگ، ملک کے بوڑھے، ملک کی بوڑھی عورتیں، ملک کے جوان بہنیں، جوان بیٹیاں، جوان عورتیں، بوڑھی عورتیں گاجر پیاز مولی کی طرح اگر کاٹی بھی جاتی ہیں، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک سنت کے پامال کرنے پر اگر ایک ملک نہیں، ایک سنت کے چھوڑنے پر پوری دنیا اگر ہلاک ہو رہی ہے، کافروں، مشرکوں، منافقوں، یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں کے ہاتھ میں آ کر اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ آج ہم کو یہودیوں کی تہذیب سے محبت ہے۔ آج ایک زناکار، بدکار، حرام زادہ، حرام خور، کائنات کی دھرتی پر کمینہ پن رکھنے والا آج ٹی وی کے پردے پر، سینما تھیٹروں کے پردے پر جس لباس کو پہنتا ہے، آج ہمارا نوجوان، مسلمان نوجوان آج اس طرح کا پینٹ پہننے کو ترجیح دیتا ہے۔ ہمارے نبی جو طریقہ بتلائے اس پر آنے کے واسطے تیار نہیں۔ اللہ فرمائے سب سے بہترین طریقہ نبی میں ہے، نبی سے لے لو، یہ اللہ فرمائے۔ آج اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی کرنے والا کون؟ مسلمان ماں کے گود سے پیدا ہونے والا، اللہ کا نام لینے والا، جس کی پیدائش پر سیدھے کان میں اذان پڑی گئی، جس کی پیدائش پر بائیں کان میں اقامت پڑی گئی، آج یہ نافرمان، یہ زناکار، یہ بدکار آج جس طریقے کا لباس پہنتا ہے، آج مسلمان اس طرح کے لباس پہننے کو آج اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نوجوان صحابہ کسرا میں ہے، کسرا کے دسترخوان پر ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ میں یہ اس واقعے سے کیا بتلانا چاہتا ہوں، آپ اس پر توجہ دیں اور اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ کیا بتلانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نوجوان صحابہ جن کے چہرے چاند سورج سے زیادہ چمکتے دمکتے ہیں، آفتاب اور مہتاب کی طرح چمک رہے ہیں، کسرا کے دسترخوان پر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھانا کھانے کے دوران میں لقمہ نیچے گر گیا، لقمہ نیچے گر گیا۔ تو ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے؟
لقمہ اگر نیچے گر جائے تو گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر صاف کر کر کھا لے. یہ پیارے نبی کی بڑی پیاری سنت ہے، بڑا پیارا طریقہ. اب دیکھو میں جو عرض کیا تھا، ایک سنت میں اللہ کتنی طاقت رکھے ہیں، ایک سنت کے اندر اللہ کتنا وزن رکھے ہیں، ایک سنت سے اللہ کو کتنا پیار ہے، اللہ کے نبی کی ایک مبارک ادا سے اللہ کو کتنی محبت ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور آج کل کے حالات جو چل رہے ہیں، نوجوان دوستو صرف حمد و ثنا سن کر ہاتھ اٹھا کر داد دینے کے واسطے آئے. یہ دل سے خیال نکالو، دماغوں سے یہ خیال نکالو، اللہ کے نبی کی شان میں کلام کو سن کر دل کی گہرائیوں سے داد و تحسین پیش کرنے کے واسطے آئے. عمل میں 0/0 ہے، عمل کچھ نہیں ہے. یہ داد و تحسین کوئی اور بھی دے گا، یہ داد و تحسین کوئی اور بھی دے گا. داد و تحسین دینے کے واسطے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، داد و تحسین کوئی بھی دے گا. عمل کرنے والا کون ہے؟ سنو، کسرا کے دسترخوان پر، دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ترین بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا ہے. 2 نوجوان صحابہ ہیں، ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا. اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو. میں پھر کہتا ہوں، اللہ کو ہمارے نبی کی ایک ادا سے کتنی محبت ہے. اللہ رب العزت ہمارے نبی کی ایک ادا سے کتنی محبت ہے. کافر کے، مجوسی کے دسترخوان پر نبی کے طریقے کو زندہ کرایا. طریقہ کیا ہے؟ لقمہ نیچے گر گیا، اٹھا کر کھاؤ صاف کر کے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا، آپ اٹھا کر کھانے کی کوشش کر رہے تھے. بازو میں ان کے دوست ربیع ابن عامر تھے، انہوں نے کوہنی مار کر کہا، بھائی یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، اس کے درباری لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آج تھوڑی دیر کے واسطے اس سنت کو چھوڑ دو، اس سنت کو چھوڑ دو. بازو سے دوست نے کہا، ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے للکارا ہے ملک کسرا کی طاقت کو، جنہوں نے للکارا ہے. لیکن جب سنت پر عمل کرنے کا موقع آیا تو آپ نے کہا تھوڑی دیر کے واسطے چھوڑ دو. لیکن جواب سنو دوسرے ساتھی کا، جس کے ہاتھ سے لقمہ گرا ہے. یہ واقعے کو سناتے ہوئے آج میں تم سے یہ عرض کروں گا، تم سے عہد لوں گا، یہاں سے عہد کر کے اٹھو. اللہ کی نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. ایک سنت پر عمل کرو. آج دنیا کی کوئی طاقت، خاص طور پر اس وقت موجودہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، موجودہ ملک کے حالات ہیں، اس پر تذکرہ کرنا نہیں ہے. چاروں طرف سے ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہونے کے باوجود، اللہ کی زمین تو حد نظر کشادہ ہونے کے باوجود ایک مسلمان پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے چاروں طرف سے تنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چاروں طرف سے کفار، مشرکین، منافقین، مجوسیین، یہود اور نصارہ آپس میں متحد ہوئے اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف. اللہ کی قسم ان کے درمیان میں اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا اگر پیدا ہو جائے، رات کے درمیانی حصے کا جو اندھیرا ہوگا اس سے زیادہ گھٹا ٹوٹ اندھیرا ان مشرکوں کے اوپر آئے گا. آج ایک سنت کو زندہ کرنے کا عہد کر کے اٹھو. آج نبی کی سنت پامال ہو رہی ہے. میں بزرگوں سے کہوں گا، بزرگوں کا ناشتہ، بزرگوں کی صبح کی چائے، بزرگوں کا صبح کا کھانا پینا اس وقت تک نہیں ہوگا. آج کے نوجوان کا کھانا پینا، آج کے نوجوان کا لیٹرین کو جانا، باتھ روم کو جانا، ناشتہ کرنا اس سے پہلے نہیں ہوگا جب تک کہ سرور کون مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب تک ذبح نہ کر دیا جائے، جب تک اپنے چہروں پر اسطورے نہ چلائے جائے، جب تک اپنے چہروں پر بلیڈ نہ چلائی جائے، اس سے پہلے صبح کا ناشتہ نہیں ہے، اس سے پہلے نہ نہانا ہے، اس سے پہلے نہ دھونا ہے. اللہ کے نبی کی مبارک سنت کو پامال کرنے والا، جڑ سے ذبح کرنے والا یہودی نہیں، نصرانی نہیں، مشرک نہیں، مجوسی نہیں، منافق نہیں. اللہ کی قسم، 1000 بار اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی سنت کو جان بوجھ کر چہرے سے ذبح کرنے والا مسلمان اماں کو پیدا ہونے والا، مسلمان باپ کو پیدا ہونے والا، حلال لطفے سے پیدا ہونے والا اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کر رہا ہے. اللہ کے نبی کی سنت کو خود مسلمان ہونے کے حیثیت سے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا.
یا کسی کافر سے، کسی مشرک سے صبح صبح حجام خانوں میں جا کے اس کے ہاتھوں سے ذبح کرا دے، اس کے ہاتھوں سے پورا چہرہ چھلنے لگا دے۔ آج جمع ہوئے، عاشق نبی بن کر آئے، عشق نبی کا دم بھرنے کے واسطے آئے، صرف داد و تحسین پیش کرنے کے واسطے آئے۔ اصلاح کی فکر کرو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر کرو، ورنہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہوتی جائے گی، تنگ ہوتی جائے گی۔ زلزلے کسی پہاڑی علاقے میں نہیں، زلزلے گھروں کے اندر سے پھوٹیں گے۔ سنو، ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے بھائی میرے نبی کی سنت کو میں چھوڑوں؟ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں میری نبی کی سنت کو چھوڑوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اٹھائے کھائے۔ اب اس سنت کا وزن، اس سنت کا معیار، اس سنت کی طاقت کو دیکھو۔ ایک سنت پر عمل ہوا، پورا کسرا بغیر جہاد کے، بغیر فساد کے، بغیر لڑائی کے، بغیر تلوار کو اٹھائے کے فتح ہو گیا۔ ایک سنت پر عمل کرنے سے ایک ملک فتح ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اخیر میں پھر گزارش کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، زیادہ لے لیا، آج موقع دوسرا ہے، لیکن یہ مت سمجھو صرف ہم ترنم میں، اشعار کے انداز میں حمد و ثنا سننے کے واسطے آئے۔ حمد و ثنا سنو، اللہ کے نبی کی شان میں کلام سنو، ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے، یہ دعا کر کے اٹھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ہمارے نبی کی ہر ادا سے محبت نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ